آپ نے فرمایا جا اے چلیا تینوں پتہ نہیں یہ کون ہے. خیبر میں جب یاد رکھنا، آج یہ دھیان سے سن لینا بھائی، خیبر میں 10 یا 11 قلعے تھے. 11 نبی علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو بھیجا تھا، اس کو ادھر، 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 اور ایک قلعے کی طرف حضرت علی کو بھیجا تھا. یہ دھیان سے سن لیں، دھیان سے. صحابہ نے الگ الگ قلعے جو فتح کیے تھے ان میں ایک قلعہ صرف ایک قلعہ حضرت علی نے فتح کیا تھا. تو آج کل مشہور ہو گیا فاتح خیبر، اور باقی کے 10 خیبر جو خیبر کے قلعے تھے وہ چپ کر کے لوگ بیان ہی نہیں کر دے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے فلاں قلعے کی طرف یہ خفاف، یہ جس کو میں نے اونٹ دیا ہے نا اور سامان دیا ہے، اس کے والد اور اس کے بھائی کو دیکھا، فلاں قلعہ بڑا ڈاڈا تھا، اس کا بھائی اور اس کا جو والد تھا بڑے تیر انداز تھے. آپ نے فرمایا یہ وہاں کھڑے جم کے اتنے تیر اونچی جگہ سے چلاتے تھے، جو قلعے کے باہر دیکھتا ٹک تیر مارتے، اوپر سے بندہ سیدھا تھلے. یہودیوں کے قلعے تھے 9-10. فرمایا انہوں نے 2 بندوں نے یہ کام اتنا کام کیا کہ جو اندر کے یہودی چونکہ ذرا بار دیکھتے سیدھا تیر لگتا تھلے قلعے کے اوپر، اس سر پر نے سیدھا تھلے. انہوں نے سمجھ لیا پتہ نہیں باہر کتنی فوج ہے، اور چپ کر کے مسلمانوں نے صلح کر لو. انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیتا کہ آپ فرمایا اس بچی، یہ جو بچی ہے نا جو کہتی ہے میرے بچے مر جان کے پکے، ان کا کوئی نہیں ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، خفاف بن ایما کی بیٹی ہے، اس کا بھائی. دونوں نے اور 2 بندوں نے سارے کا سارا قلعہ فتح کر دیا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی ایماندار ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کا یہ بھوکا مر جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، اور چھڈو جی حافظ سی تسی کی کرنا ہے، اور تسی کی کرنے نویں کپڑے تسی، اور تسی کرنی جتی، اور تسی کی کرنا ہے امب نہ کھایا کرو حافظ جی تواڈے واسطے چنگے نہیں، اور چھڈو تسی گوشت نہ کھاؤ. اس بندے کو ذلیل ہی کر دیتے ہیں، بیچارہ دنیا میں بھی ترستا رہتا ہے. دوانی چوانی اس کی تنہا ہوتی ہے. کالجوں میں چلے جائیں 4-4 لاکھ روپیہ، 3-3 لاکھ روپیہ تنہا، اور ہمارے یہ MP A MNA ان کی طرح 10-10 لاکھ، 12-12 لاکھ، 15-15 ان کی لاکھ ان کی تنہا. اور قرآن مجید کا حافظ جو مسجدوں میں ہوتا ہے اس کی تنہا کتنی؟ 7,000 8,000. یہ مقصد یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اور لوگوں ڈرو اللہ سے، یہ نہ ہو حافظ قرآن دنیا سے ختم ہو جائے، کوئی امامت کرانے والا ہی نہ رہے. باقی ان کی قدر کرو، ان کا خیال رکھو. ایماندار لوگوں کی اگر قدر نہیں کرو گے تو یاد رکھیں ایمانداری بھی ختم ہو جائے گی. جب ایمانداری ختم ہو جائے گی، نہ تمہارا کھانا صحیح رہے گا، نہ پینا صحیح رہے گا، نہ تمہاری بیٹیوں نہ بیٹوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، مال نہیں رہے گا، جان نہیں رہے گا، مکان تمہارا محفوظ. یہ ایماندار لوگ جو اللہ کے فضل سے جو ہیں ان کی قدر کرو. حدیث کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے دور میں یہ گشت لگا رہے تھے مدینہ کے باہر. آپ کبھی اس گاؤں میں جاتے تھے، کبھی اس گاؤں میں جاتے تھے، کسی اس گاؤں میں رات کے وقت چپ کر کے اندھیرے کے اندر، بتیاں تو ہوتی نہیں تھی، سٹریٹ لائٹ تو نہیں تھی، آپ جا کے دیکھتے تھے کہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں، رات کو آرام سے سوتے ہیں، لڑائی جھگڑے تو نہیں. آپ ایک دن ایک مکان کے باہر جیسے گزر رہے تھے مدینہ کے باہر، اندر سے نا ایسے لگا جیسے 2 عورتیں لڑ رہی ہیں اور اونچی اونچی. آپ قریب ہو گئے، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ قریب ہوئے تو یہ رات کا پچھلا پہر تھا، جس طرح کہ تہجد کا وقت پیچھے نہیں ہوتا صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے، ویسے تہجد کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح کی نماز اذان تک. تو صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک کا یہ تقریباً ٹائم تھا. آپ قریب ہوئے، باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اندر ایک عورت تھی، وہ دوسری عورت کو کہہ رہی تھی نیتی یہ اونٹنی دا دودھ چو لیا ہی. ہاں. انہیں کیا گل سن، ساڈا گزارا نہیں ہوتا، تیرے چ پانی پا لیا فٹافٹ. انہوں نے کہا، وہ بیٹی کہنے لگے اماں
آپ کیا کہہ رہی ہو پانی ڈال؟ تمہیں نہیں پتا امیر المومنین عمر فاروق نے کہا ہوا ہے کہ پانی کوئی بندہ ملاوٹ نہ کرے. او ماں کا چلو امیر المومنین نے کیا ہے نا تے کیڑا امیر المومنین پہ ویندا ہے انہوں کی پتہ ہے. تو باہر کھڑے نے اللہ دی قدرت. وہ کہتی رہے نہیں پا پانی نہیں ساڈا گزارا نہیں بس اس طرح. حضرت عمر فاروق نے دھیان سے دیکھا مکان کون سا ہے, رات کا ٹائم تھا, آپ وہاں سے سیدھا گھر آ گئے. گھر آ گئے تو آپ نے دیکھا اچھا ہاں وہ کہہ رہی تھی نا عمر فاروق کدھر دیکھ رہا ہے. بار بار جب وہ کہتی تھی تو پھر بچی نے آخر میں بات کہی اماں عمر نہیں دیکھتا عمر کا رب تو دیکھ رہنا ہے. حضرت عمر یہ بات سن کے اتنے پریشان ہو گئے. عمر ہمارے دور کی بچیاں اتنی نیک ہیں کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ ان کے دل میں یہ ہے اللہ دیکھتا ہے مجھے. یہ بچی ہے ہمارے یہاں تو بچی کالج میں جاتی ہے پتہ نہیں وہاں کیا کرتی ہے, ملازمت کرتی ہے پتہ نہیں وہاں کیا کرتی ہے, باہر بازار میں جاتی ہے بازار میں پتہ نہیں کیا کرتی ہے, دکاندار کے ساتھ کپڑے لینے والے کے ساتھ پتہ نہیں کیا بات کرتے, پتہ ہی نہیں. یہ بچیوں کے اندر یہ بات شامل ہو جائے اللہ دیکھتا ہے اللہ دیکھتا ہے. آپ سیدھا گھر آ گئے آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے وہ تیرا پتر جوان ہے نا عاصم, ان کا بیٹا تھا اس کا نام تھا عاصم. کہنے لگے عاصم دا رشتہ میں ویکھ کے آ گیا. اور بیوی کہنے لگی کون سا رشتہ دیکھا؟ انہوں نے کہا بڑا ہی اچھا رشتہ دیکھا ہے, شکل نہیں دیکھی. ہمارے یہاں تو رشتہ دیکھتے کڑی رج کے سونی ہوئے, کڑی لما قد ہوئے, کڑی دا انج ہوئے, اور پھر جا کے کہ کنیاں پڑھی یہ بیا ایم فلانا یہ تو وہ. اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے بڑا اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا. کیا؟ فرمایا ایک ایسی بچی کا رشتہ میں رات کو بات سن کے آیا ہوں جو رات کے اندھیرے میں بھی کہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور اپنے بیٹے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہی سے رشتہ مانگا اور انہی کے ساتھ وہ حیران ہو گئے. مدینہ کے بعد ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہتے جن کا گزارا نہیں ہوتا تھا, امیر المومنین کے لڑکے کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ نیکی کی قدر کرو اور لوگوں نیکی کی قدر کرو, نیک لوگوں کی قدر کرو. جو بچہ نیک ہے اس کا خیال رکھو, جو بچی نیک ہے اس کا خیال رکھو, جو بندہ آپ کا ملنے والا رشتہ اور جو نیک ہیں ان کو ذرا عزت اور احترام ان کا زیادہ کیا کرو. یہ نیک لوگ جو ہیں یہ دنیا سے چلے گئے تو بات کام ختم ہو جائے. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے. ایک دن حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر یہ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ مدینہ سے باہر جا رہے تھے. جب یہ باہر جا رہے تھے کافی آگے گئے تو وہاں دیکھا ایک بندہ, وہ تھوڑی سی بکریاں تھیں وہ بکریاں چرا رہا تھا, کسی کا غلام تھا بکریاں چرانے والا. تو یہ اس کے پاس سے گزرے حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے یار دوست. کہنے لگے یار بھوک لگ گئی ہے. کہنے لگے کوئی گل نہیں اس سے بکری لے لیتے تھے ایک, اور بکری لے کے ہم پکا کے دکھا لیتے ہیں. ٹھیک. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو بلایا چروائے کو, بکریاں چران والے اور بات سونا کیا یار ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے تو ایک بکری ہمیں دے دو, کتنے پیسے دیں؟ اس نے کہا او اللہ کے, وہ حضرت عمر کے بیٹے کو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا بھائی بات سنو, میں بکری نہیں بیچ سکتا, میں غلام ہوں, یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں, میں نہیں بیچ سکتا. اس نے منع کیا ہوا ہے, اگر دودھ پینا کسی بکری کا تو دودھ دے سکتا. وہ کہنے لگا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے ذرا آزمانے کے لیے, اور چل تیرا مالک کدوں دیندا ہے پیا, ایک بکری دے دے انہیں پکانے, کچھ تم ہی کھا لیں تو اسی بھی کھا لیں گے رج کے, پیسے لے توں. اس غلام نے پھر یہی بات کہی. اس نے کہا او بھائی او مسافرہ, میرا اگر مالک نہیں دیکھتا این ذہب اللہ, میں اللہ کو کتے کلاں ویندا ہی پیا. اپنے فرمایا او ہو
اللہ کا خیال رکھنے والے لوگ دنیا میں، ساری دنیا میں جتنا گناہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، پچھلے اندر وڑ کے کر لو، گاہک نو پتہ نہیں چلا چپ کر کے انج کر لو، دوجے شہر جا کے کر لو، فلاں جگہ سیر کرن جانے دبٹے لا کے پینٹاں پا کے نکراں پا کے اتنے کرنے، اوے کون دیکھتا، یہی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ اوے یہ بندہ، آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کام سے واپس آ کے کہنے لگے تو کس کا تیرا مالک ہوں؟ اے فلاں۔ آپ اس کے پاس گئے، کہنے لگے وہ غلام جو ہے نا مجھے دے دو۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے بس کتنے پیسے ہوتے، جتنے پیسے مانگے